السلام علیکم جی قرآن کلاس کے ساتھیوں، آج ہم سورہ المائدہ 5 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 27 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر تلاوت کر دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس قرآن کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت تک یہ بات اور یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور وہ کیا بات ان کے اوپر تلاوت کرنے کا کہا جا رہا ہے؟ نبا خبر بنی آدم بالحق کی، سچی بات بنی آدم کے بیٹوں کے بارے میں ان کے اوپر تلاوت کر دیجیے۔ اور وہ کیا ہے؟ اذ قربا قربانن، جب انہوں نے قربانی کی اللہ کی راہ میں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ قربا قرب لفظ اسی سے ہے، واسجد واقترب، انہوں نے اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کے راہ میں اپنا صدقہ کیا، قربانی کی۔ فتقبل من احدہما، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں پوری انسانیت کو کہ پس قبول کر لیا گیا ان میں سے ایک کی قربانی کو۔ ولم یتقبل، اور ہرگز نہیں قبول کیا گیا وہ من الآخر، دوسرے کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جو ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، تو اور دوسرے کی نہیں ہوئی۔ جس دوسرے کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اس نے کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ اب یہ نفسیات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، انسانی نفسیات کے حوالے سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ خود کو دوسرے سے افضل سمجھتا ہے، دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ایک ہی کرائٹیریا دیا ہوا ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، اکرام والا کون ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے قریب کون ہے؟ وہ کون ہے جس کے اندر اللہ کا کھٹکا زیادہ ہے، اتقاکم، جس میں اللہ کا خوف زیادہ ہے، جس میں اللہ کی طلب زیادہ ہے، جس میں اللہ کی تڑپ زیادہ ہے، جو اپنی زندگی کے تمام معاملات کے اندر اللہ کو مد نظر رکھتا ہے۔ اگر وہ رزق کمانے کے لیے نکلتا ہے تب بھی وہ اللہ کو اپنے مد نظر رکھتا ہے کہ وہ اپنے رزق کو پاک اور صاف اور رکھنا چاہتا ہے اور حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ معاشرتی تعلقات کے حوالے سے چلتا ہے تو وہاں پر بھی وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ کو اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرے کے حوالے سے پابند کیا ہوا ہے، ہمیں ماں باپ اور جو ہمارے بلڈ ریلیشنز ہیں، سگے رشتہ دار ہیں اور ہمارے ہمسائے ہیں اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں رہنے کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو رولز اینڈ ریگولیشنز دی ہیں، آداب سکھائے ہیں، اخلاقیات ہیں۔ اور یہ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں بار بار کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بلٹ ان رکھی ہوئی ہیں یہ چیزیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پر انسانیت کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی کو سمجھنے کا ایک پیمانہ اس کے اندر رکھ دیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اسی ساری بات کے بعد کہ اس نے کہا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی اور وہ تکبر میں آ گیا، اس کو یہ بڑا گھمنڈ تھا، تکبر کر رہا تھا وہ کہ میں تو پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی قربانی قبول نہیں کی گئی، اس کی جو بھی اس نے اللہ کی راہ میں دینا ہے کہ اس نے نذرانہ دیا، تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ ضد لگا لی
اور جیلسی میں اس نے اس کو کہا کہ میں تو تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، وہی بات آ گئی نا کہ اللہ کو مد نظر رکھنے والوں کے اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہے، اور انہی کی قربانی، انہی کی خیرات، انہی کے اعمال اللہ پاک قبول کرتے ہیں۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرتے ہیں نا، اللہ پاک ان کے اعمال قبول نہیں کرتے۔ جو لوگ دنیا میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں نا، اللہ ان کے اعمال قبول نہیں کرتے۔ تو لئن بسطا الیہ، تو اس بھائی نے کہا، حابیل نے، کہ میں تو آپ کی طرف اپنا ہاتھ، یدا کا لتقتلنی، میں اپنا ہاتھ آپ کی طرف نہیں کھولوں گا، نہیں اٹھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں۔ یعنی اگر لئن بسطا الیہ، اگر آپ اٹھاتے ہیں، کھولتے ہیں میری طرف یدا کا اپنا ہاتھ، یعنی اپنے بھائی سے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ مجھ پر اٹھائیں گے، ما انا بباسط، تو پھر میں تو نہیں ہوں کہ میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں گا یا کھولوں گا یدیہ الیک، آپ کی طرف اپنا ہاتھ، لیقتلک، کہ میں آپ کو قتل کروں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، وہی بات آ گئی کہ مجھے کس کا خوف ہے؟ اللہ کا خوف ہے۔ میں نے تو ہر معاملے میں اللہ کو مد نظر رکھا ہے، میں نے رزق حلال کمایا، میں نے اسی رزق حلال کماتے وقت بھی اللہ کو مد نظر رکھا، اور میں نے خالص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں یہ قربانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے میری قربانی کو قبول کیا۔ تو اب جب کہ تو میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہ رہا ہے، حسد میں آ کر تو مجھے قتل بھی کرنا چاہ رہا ہے میرے بھائی، تو اس کے باوجود میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے کہ مجھے تو پھر بھی اللہ کا خوف ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا ماٹو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، یہ ماٹو ہے انسان کی زندگی کا، للہ رب العالمین، کس کے لیے ہے؟ میرا جینا مرنا، میری قربانی، میری نماز، ہر چیز اللہ کے لیے۔ انی اریدو، ہاں بے شک میں تیری طرف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ انتبو باسمی، کہ تو اٹھا لے میرے گناہ کا، و اسمی کا، اور اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا۔ یعنی اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میرے اگر کچھ گناہ بھی ہوں گے نا، تو وہ بھی پھر ان کا بوجھ بھی تیرے سر پر پڑ جائے گا، اور تو اپنے گناہوں کا بوجھ بھی خود اٹھائے گا۔ فتکون من اصحاب النار، اور وہ اپنے بھائی کو یہ نصیحت بھی کر رہا ہے اس وقت پر بھی جب کہ بھائی اس کو قتل کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ اس کے بھائی کو، اپنے بھائی کو بتا رہے ہیں، حابیل اپنے بھائی قابیل کو، کہ اگر آپ یہ سارا کام کریں گے تو نہ صرف اپنا گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، بلکہ میرے گناہ، قتل کا گناہ کا کریں گے جو اس کا بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور پھر آگ میں جلیں گے آپ میرے بھائی۔ اور وذالک جزاء الظالمین، کیونکہ جو ظلم کرتے ہیں لوگ، جو دوسروں کا حق مارتے ہیں، ان کی پھر یہی سزا ہے۔ فطوعت لہ نفسہ، پس اس نے جو ہے اپنے نفس کے ذریعے اپنے آپ کو ابھارا، قتل اخیہ، پس اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا، فقتلہ، اور پس اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا، فاصبح من الخاسرین، اور جب اس نے یہ قتل کر دیا تو پھر وہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، کیونکہ پھر اس کا نقصان ہے۔ فبعث اللہ غرابا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض، اور وہ کریدنے لگا اس زمین کو، لیریہ، کہ وہ دکھائے، کیفا، کیسے، یواری، وہ چھپائے گا، وہ کور کرے گا، سوءت اخیہ، اپنے بھائی کی لاش کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سکھایا ایک کوے کے ذریعے، پوری انسانیت کو سکھا دیا کہ جب کوئی ڈیتھ ہوگی تو اس ڈیڈ باڈی کو آپ زمین کے اندر دفن کر دیں گے۔ یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سکھا دیا۔ یہ قرآن ہے جو آپ کو اپنی بات، یہ کیونکہ بک آف ڈائریکشنز ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہدایات کی کتاب ہے، اور یہ ہدایات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی بات، کوئی واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں ہوتا محض کہ ہمیں کوئی
سٹوری ٹیلنگ ہو رہی ہے، کوئی بات سنا دی اور ہم سنیں اور مزے لیں اور چل کے آ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات ایک بامقصد بات ہے، اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اسی حکمت میں سے ایک حکمت اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ انسان کو یہ پتہ لگ گیا کہ جب بھی کوئی ڈیڈ ہوگا، کوئی ڈیتھ ہوگی تو اس کی باڈی کو اس مٹی میں، زمین میں دفن کر دیا جائے گا۔ کالا، پھر قابیل نے کہا یا ویلتا، او ہو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، عاجز تو، میں تو اتنا عاجز تھا، میں اتنا یعنی اس قابل بھی نہیں تھا کہ ان اکونا مثل ھذا الغراب، کہ میں ہو جاتا اس کوے کی طرح ہی، کہ اس کوے نے ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو زمین کھود کر اس میں مٹی کھود کر اس میں ڈالا، تو پھر قابیل کو یہ خیال آیا کہ میں تو اس کوے کی طرح بھی نہیں تھا، اس سے بھی گیا گزرا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پشیمانی کے اوپر پشیمانی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دکھا دی حکمت کہ تم جو خود کو اتنا تکبر میں آ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ میں بڑی چیز ہوں، تو تم تو یہ جو چھوٹا سا ایک کوا ہے نا، تمہاری سوچ اور تمہاری قابلیت تو اس کے برابر بھی نہیں ہے، تم کس بات کا تکبر کر رہے ہو؟ آپ دیکھیں انڈر دی لائنز کون کون سی حکمت اور کون کون سی باتیں ہیں، کہ اس وقت اس کو یہ احساس ہو گیا کہ میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، جو اپنے بھائی سے حسد کر رہا تھا، جو تکبر کر رہا تھا۔ تو فواری، پس اس نے اس کو دکھایا کہ کیسے کور کرنا ہے، سوءت اخی، اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح من النادمین، پھر اس سے کیا ہوا، وہ ندامت میں چلا گیا۔ کتنا ٹائم گزرا ہے آپ مجھے بتائیں کہ انسان گناہ کر کے کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو یہ احساس ہونے میں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کسوٹی رکھی ہوئی ہے، ایک سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے، ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے ہر انسان کے اندر، ایک بزل جو ہے نا اس کے اندر سے بجنا شروع ہو جاتا ہے، ایک الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اوہو یہ تو بڑا غلط ہو گیا۔ جب غلط کام کر جاتا ہے، گناہ کر دیتا ہے، بعد میں پھر وہ جو شیطان ہوتا ہے جو اس کو گناہ پر اکساتا ہے، وہ جا کے سائڈ پر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ انسان کہتا ہے اوہو یہ میرے سے کیا ہو گیا، اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا ہے۔ اور شیطان کی خود یہ سٹیٹمنٹ ہے، قیامت کے دن وہ انسان کو کہے گا کہ تو خود ہی بڑا اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، میں نے تجھے کہاں پہ موٹیویٹ کیا ہے، تو خود ہی یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا۔ تو بعد میں بھی پچھتاتا ہے انسان، تو پہلے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر، اپنے اندر کی آواز کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، جب اس کو الارم ہو جاتا ہے کہ یہ میں غلط کرنے لگا ہوں، یہ میں کسی کا حق مارنے لگا ہوں، یہ میں گناہ کرنے لگا ہوں، یہ میں برائی کرنے لگا ہوں، جب یہ الارم بج جائے تو اسی وقت پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ من اجل ذالک، اسی وقت سے، کتبنا، ہم نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر، انہو، کہ بے شک وہ، من قتل نفسا، کہ جب بھی کوئی کسی نفس کو قتل کرے گا، کسی جان کو قتل کرے گا، بغیر نفس، کسی دوسرے شخص کے قتل کے بدلے میں، یعنی قتل کے بدلے قتل کی اجازت ہے، اس کے بغیر نہیں ہے، اور فساد فی الارض، یا کہ زمین کے اوپر معاشرے میں فساد پیدا کریں، جو میں نے سٹارٹ میں بات آپ کو کی تھی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے معاشرے کے اندر امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا تھا نا، والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ معاشرے کے اندر، فساد معاشرے کے اندر، بگاڑ معاشرے کے اندر پیدا کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے، یہ قتل سے بھی بڑھ کر جرم ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسِ جَمِيعًا، جب کوئی معاشرے کے اندر فساد کرتا ہے نا، تو حکومت وقت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس بغاوت کا، اس فساد کے بدلے میں اس کو، اس غداری کے بدلے میں اس کو کیا دے؟ غداری کی سزا موت ہے، بغاوت کی سزا موت ہے، اسی لیے موت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ کس کو؟ اولو الامر کو، اسٹیٹ کو۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسِ جَمِيعًا، پس جو کوئی شخص بغیر کسی حق کے وجہ کے کسی دوسرے انسان کو قتل کرے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، پس جب کوئی کسی کی زندگی بچانے کا سبب بنے،
فَكَأَنَّمَا پس در حقیقت ایسا ہی ہے احیاء الناس جمیعا جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچا لی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جاتے ہیں نا ہاسپٹلز وغیرہ میں، ڈاکٹر وغیرہ کے کلینکس پہ، وہاں لکھا ہوتا ہے، یہ آیت لکھی ہوتی ہے۔ یہ آیت پوری انسانیت کے حوالے سے صرف ہاسپٹلز میں لگانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے سکولز میں، ہمارے ٹریننگ سینٹرز میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے معاشرے کے اندر جگہ جگہ یہ لگانے کی ضرورت ہے کہ کوئی کسی کی زندگی، کوئی کسی کی جان، مال، عزت اور آبرو کے اوپر ہاتھ ہی کیوں ڈالے۔ یہ پوری آیت لکھنے کی ضرورت ہے، اس کا آدھا حصہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا اور یقیناً تمہارے پاس تو ہمارے بھیجے ہوئے رسول آ چکے ہیں، بالبینات جو کہ اللہ تعالیٰ کی واضح آیات لے کر، واضح نشانیاں لے کر تمہارے پاس آئے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ لیکن یہ سب میری آیات، میری ہدایات آ جانے کے باوجود بھی تم میں سے اکثریت کیا کر رہی ہے؟ وہ اسراف کر رہی ہے، وہ حد سے آگے گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ایک حد کے اندر رہ کر زندگی گزاریں، لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مسرفین، حد اعتدال سے آگے گزر رہے ہیں۔ انما جزاء الذین پھر اللہ تعالیٰ ایک اور قانون بیان کر رہے ہیں معاشرے کے حوالے سے کہ در حقیقت جزاء الذین جو جزا ہے، جو صلہ ہے ایسے لوگوں کا یحاربون اللہ و رسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور وہ جس زمین پر، جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر بگاڑ کی کوشش کرتے ہیں، ان کے یقتلوا اب اللہ تعالیٰ یہ قانون بیان کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیا کرو؟ ان کو قتل کرو، اور یصلبوا یا ان کو صلیب پر چڑھا دو، سولی پر چڑھا دو، پھانسی دے دو، اور تقطع ایدیہم یا پھر ان کے ہاتھ کاٹیں، وارجلہم اور ان کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، من خلاف اپوزٹ سائڈ سے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان کے جرم کی نوعیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ سزا بتا رہے ہیں کہ جو لوگ معاشرے کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں اور معاشرے میں بغاوت کرتے ہیں اور اولو الامر کی اطاعت نہیں کرتے۔ یہ قانون ان لوگوں کے حوالے سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا، ہم پیچھے پڑھ کر بھی آئے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو تم میں سے اولو الامر ہے، یعنی آپ کے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے حکمران کی اطاعت آپ پر فرض ہے۔ آپ اس ملک کا کوئی قانون نہیں توڑ سکتے، آپ اس ملک کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس ملک کا قانون توڑیں گے، اگر آپ اس ملک کے خلاف بغاوت کریں گے تو اس ملک کے اولو الامر کا اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنی زمین پر بغاوت اور فساد اور یہ جو لڑائی جھگڑا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کو قتل کرے یا آپ کو پھانسی پر چڑھائے یا ایسے شخص کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، من خلاف یعنی ایک ہاتھ کا، ایک سائڈ کا ہاتھ اور دوسرے سائڈ کے پاؤں، من خلاف اپوزٹ سائڈز کے، اور ینفعوا من الارض یا پھر ان کو اس زمین سے، اس معاشرے سے الگ کر کے کسی جیل میں بند کر دیا جائے گا یا ان کو جلا وطنی کر دی جائے گی ان کی۔ یہ اکارڈنگ ٹو سچویشن اولو الامر یعنی حکومت وقت اور کورٹس، قاضی وقت ڈیسائیڈ کریں گے یہ بات۔ یہ قانون بیان کر دیا گیا ہے اور یہ قانون پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ لہم ذالک لہم خزی فی الدنیا یہ ان کے لیے رسوائی ہے اس دنیا میں بھی، اور یہ دیکھیں کہ ان کی اس رسوائی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آج آپ معاشروں کے حالات دیکھیں کہ معاشرے اولو الامر کے خلاف نکل کر، اولو الامر کے خلاف باہر جا کر اور باقاعدہ
معاشروں کے اندر ایسی تنظیمیں فعال طور پر کام کر رہی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ملک کے اندر یا معاشروں کے اندر یہ فساد پیدا کرتی ہیں۔ اور یہ آیات ان حلقوں کے لیے بھی ہیں، ان اداروں کے لیے بھی ہیں جو وقت کے حکومت سے بھی زیادہ پاورفل ادارے ہیں۔ ان اداروں کے سربراہان جو یہ کام کر رہے ہیں، جو اولو الامر کے خلاف جاتے ہیں اور اپنے معاشرے کو بغاوت کے اوپر اکساتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر بغاوت کا ایک سازگار ماحول تیار کرتے ہیں اولو الامر کے خلاف، اور معاشرے کے اندر ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے لیے خزیٌ فی الدنیا، رسوائی ہے ان کے لیے اس دنیا میں بھی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ جو آخرت کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اور سٹارٹ یہیں سے ہوئی تھی آیت کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ مجھے تو اللہ کا خوف ہے۔ تو اگر آپ کے اندر سے اللہ کا خوف نکل جائے گا تو پھر یہ ہوگا آپ کے معاشرے میں۔ تو عدالت کے فیصلے کے مطابق قتل کا بدلہ قتل یا بغاوت اور مزاحمت کے نتیجے میں جو ہے نا، وہ قتل کے حکم کے سوا ہر طرح کا قتل حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ یعنی ما ورائے عدالت قتل وہ بھی حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ قرآن میں آ گیا ہے کوئی بھی حکومت اور معاشرے میں بغاوت برداشت نہیں ہوگی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اولو الامر کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ کسی کو اپنے طور پر خروج کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی بہانے سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے کوئی شخص۔ اب کوئی شخص اگر کچھ بھی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر اس کو وہ حکومت پسند نہیں ہے جس حکومت میں وہ بیٹھ کر یہ بغاوت کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دو چیزیں بتائی ہیں، یا تو وہ تبلیغ کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو قلم کی طاقت دی ہے، اس کو زبان کی طاقت دی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے ان کو پیغام پہنچائے، تبلیغ کرے، یا پھر کیا ہے کہ وہ ہجرت کر جائے وہاں سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی معاشرے کے اندر فساد کو اور گڑبڑ کو پسند نہیں کرتے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان لوگوں کے بارے میں اگر یہ اپنی اصلاح کر لیں، پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، من قبل، اس سے پہلے کہ ان تقدروا علیہم، کہ تم ان کو پکڑ لو، گرفتار کر لو، یعنی وہ اپنی اصلاح خود کر لیں کہ حکومت وقت ان کو گرفتار کرے، تو پھر حکومت کو پورا اختیار ہے کہ وہ ان کو سزا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو الامر کو بھی یہ بات بتا دی کہ اگر یہ لوگ جو معاشرے میں فساد جا رہے تھے اور کر رہے تھے، لیکن ان کو سمجھ آ گئی، آپ کے ساتھ ٹیبل ٹاک پر آ گئے یہ لوگ، یا جیسے بھی ہے، تو پھر آپ ان کو قتل نہیں کریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی مثال تو ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے یہاں گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی بھی ٹرم چلتی رہی، اور ہمارے یہاں دہشت گردی اور جہاد کی ٹرمز بھی چلتی رہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تب ہوئیں کہ جب اولو الامر کے خلاف چیزیں جا رہی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ دہشت گرد ہیں، اور اب ان کے خلاف ضرب عضب جیسے پروگرام ہوں گے، اپنی فوج کو فعال کیا گیا، اور انہی لوگوں کو، جبکہ وہ لوگ بھی اسی معاشرے کا حصہ اور وہ لوگ بھی اسلام ہی کا نام لینے والے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بتائی کہ اگر یہ پہلے ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اور اپنے اس راستے کو چھوڑ دیں جو معاشرے کے اندر براہ راست بغاوت کا اور دہشت گردی کا اور فساد کا سبب بنے، تو اپنی گرفتاری سے پہلے اگر یہ لوگ اپنی اصلاح کر کے اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ ان سے درگزر کریں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور یہ بات جان لو کہ چاہے تم ان کے اوپر قدرت حاصل کر لو یا وہ تم پر قدرت حاصل کر لیں، یعنی کسی بھی صورت میں کوئی بھی اگر پاورز میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے۔ سیدھے راستے کا تعین اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے کر دیا ہے،
اور وہ بیسک بات یہی ہے کہ آپ نے معاشرے کے اندر تمام انسانوں کو تمام معاشروں کے اندر رہنے کے تمام اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ یہی ہیں کہ سلامتی کے ساتھ آپ زندگی گزاریں اور دوسروں کے لیے سلامتی بن جائیں۔ اللہ پاک اپنے احکامات کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے اس پیغام کو انسانیت تک لے کر جانے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق دیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب، ہم نے مان لی آپ کی یہ بات جو آپ نے ہماری طرف نازل کی اس قرآن کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع امر رسول کیا، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے، آمین یا رب العالمین۔